مریم نواز نے آج ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ وہ اپنی پارٹی کے ایک تنظیمی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں اور اس دوران انہوں نے کہا کہ جناب ججز کو ایماندار ہونا چاہیے، عمراندار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری جوڈیشری اچھا کام کر رہی ہے لیکن کچھ جج ابھی بھی ہیں جو فیض کے چیلے ہیں، یعنی ان کا اشارہ فیض حمید کی طرف تھا جو ISI کے سابق سربراہ ہیں۔ اچھا، یہ ایک قومی لیڈر کی طرف سے اس طرح کا بیان آ جانا کہ جناب عدلیہ میں ابھی بھی فیض کے کچھ چیلے موجود ہیں اور عدلیہ کو ایماندار ہونا چاہیے، عمراندار نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ مجھے یاد ہے جب ہر دفعہ لاہور ہائی کورٹ سے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلے ہوا کرتے تھے تو تب بہت سارے جو ان کے کریٹک تھے، مسلم لیگ نون کے مخالفین تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نہیں رہا بلکہ وہ لوہار ہائی کورٹ بن گیا ہے۔ اب لوہار ہائی کورٹ کے بعد اگر ایک نئی ٹرم سامنے آئی ہے تو وہ آئی ہے جناب کہ عمراندار نہیں ہونا چاہیے جج کو، ایماندار ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو خلاف جب بار بار عدلیہ کی طرف سے ان کے خلاف فیصلے ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا چمک کا، یعنی کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کسی چمک یا کسی لالچ کے عوض کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ کہا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ایک جس میں انہوں نے شہباز شریف کی بہت تعریف کی تھی۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے، جنہوں نے میاں نواز شریف کی اسمبلی بحال کی تھی۔ اسی طرح جسٹس مشتاق جو جنرل مشرف کو جنہوں نے کہا تھا کہ آپ آئین میں ترمیم کر دیں، تو ججز کا رول کچھ ویسے اچھا تو نہیں رہا۔ بارے میں ججز ہمیشہ سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ڈسپیوٹڈ ہوتے رہے، ڈسپیوٹ میں آتے رہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاسی فیصلے عام طور پہ عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے، ان کا فیصلہ عوام میں کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے، اور عدلیہ جب سٹریچ ہوتی ہے کسی نہ کسی پارٹی کے حق میں فیصلہ دیتی تو اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب عدلیہ، جیسا کہ پہلے بھی ایک میں ویلاگ میں کہا تھا کہ عدلیہ کی تعیناتی سے لے کر ججز کی پوسٹنگ تک اور ججز کی پروموشنز تک اور کس کو ہائی کورٹ میں لے کر آنا ہے اور کس کو سپریم کورٹ میں لے کر جانا ہے، اس کی جس طرح سے سکریننگ ہوتی ہے، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ سپائن لیس ججز کو لے کر آیا جاتا ہے جو مرضی کے فیصلے کر سکے، اور یہ فیصلے سیاسی پارٹیاں نہیں کرتی یا سیاسی جماعتیں نہیں کرتی، عام طور پہ غیر سیاسی ایلیمنٹ جو ہماری پاور سٹرکچر کا ہے وہ طے کرتا ہے کہ کس کو، کون سے جج کو آگے آنا چاہیے۔ جسٹس شاہد عزیز جو ہیں، شاہد عزیز صدیقی، ان کی جو تقریر ہے مشہور زمانہ جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ فیصلہ اس طرح سے کریں، وہ اس سے تو صاف ثابت ہو گیا تھا کہ کس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگ اور ججز کو جب کیس لگتے ہیں تو ان کو کیسے بتایا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ اگر اپنی مرضی کی چاہیے ہوتی تھی تو ججز کالونی کو لاک کر دیا جاتا تھا، اور جن ججز کو حلف دینا ہوتا تھا ان کو وہ دوسرے دروازے سے نکال کے حلف دلوا دیتے تھے، پوری کی پوری سپریم کورٹ بدل جاتی تھی۔ یہ تو ایک اس ملک کی حقیقتیں ہیں اور یہ تو چلتی ہیں، اور یہ کوئی رک نہیں گیا معاملہ۔ لیکن اب مریم نواز صاحبہ نے اس آج کی جو بحث نئے سرے سے شروع کر دی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں اور بھی چل رہی ہیں۔ مثلا جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور عوریہ مقبول جان کے درمیان جو فائٹنگ ہم دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ وہ بڑی دلچسپ ہے، لیکن دونوں حضرات نے ایک محترمہ آسمہ جہانگیر کو بیچ میں لپیٹنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں نہ تو عوریہ مقبول کی یہ حیثیت ہے کہ وہ آسمہ جہانگیر کے بارے میں بات کریں، اور نہ ہی یہ شوکت عزیز کی یہ حیثیت ہے کہ وہ آسمہ کو جج کریں، کیونکہ آسمہ کا ایک کیلیبر تھا۔ آسمہ نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ ہیومن رائٹس کے لیے دبے ہوئے لوگوں کی آواز اٹھائی تھی، اور یہ عوریہ مقبول جان جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے دم چھلا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ لوڈڈ ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ابھی یہ جو ججز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اسی پر ہی
جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا میں نے ریفرنس دیا تھا کہ اس نے ایک تقریر کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ کس طریقے سے مجھے انفلوئنس کیا گیا کہ میں نواز شریف کے خلاف کیس دوں. اسی طرح جسٹس اور بھی بعض لوگ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. نسیم حسن شاہ نے کہا تھا کہ ہم پہ دباؤ تھا کہ بھٹو کو پھانسی دیں. اچھا، اوریا مقبول جان نے کیا لکھا اپنے ٹویٹ میں کہ آپ نے جناب ارشد شریف کا جو قتل ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کی وکالت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان میں ایمان ہے. اور شوکت عزیز صدیقی جو ہیں یہ جب جج تھے تو آسما جہانگیر کی لابی اس کی مخالفت کرتی تھی، جس کے جواب میں شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ جناب جب میں نے تقریر کی تھی اور آپ نے میرے خلاف مغالطات بھی بکی تھیں، میں وہ آدمی ہوں جو اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بولا تھا اور آپ ان کے ساتھ ان کے دم چھلا تھے اور آپ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اگر آسما جہانگیر اور اوریا مقبول جان میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے تو میں آپ کا نہیں کروں گا. یہ کافی بڑا تھپڑ تھا شوکت عزیز صدیقی کا ان کے منہ پہ، لیکن میں پھر کہوں گا کہ آسما جہانگیر کا حوالہ ان دونوں حضرات کو اس طرح سے نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ کیلیبر میں ان دونوں سے بڑی ہیں. جسٹس مقبول باقر نے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں کہا ہے کہ اصل جج وہ ہوتا ہے جس کی روح آزاد ہو، جس کی سوچ آزاد ہو، جس کا ضمیر آزاد ہو، جس کا ضمیر روشن ہو. تو اگر یہ تینوں کیلیبر اس میں ہوں جج میں، اور وہ جج جو ہے وہ اپریسڈ لوگوں کے، دبے ہوئے لوگوں کے، جن کے رائٹ سلب کیے گئے ہیں ان کے لیے بولتے ہوں، مظلوموں کے لیے لکھتے ہوں. اور پھر جسٹس باقر نے کہا کہ جج تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آئین، لکھے ہوئے آئین کو فالو کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب جو بعض ججز ہوتے ہیں، جب ڈیموکریسی ہوتی ہے اس ملک میں تو وہ بڑا مقبول ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا جسٹس افتخار، وہ کہتا تھا میں عوام کو کیا جواب دوں گا. بھئی اس کو تو آئین کے تحت فیصلے کرنے تھے، وہ کوئی قومی لیڈر نہیں تھا. اسی طرح بابا رحمتے جو ابھی گیا ہے، کس طرح کی وہ ڈینگے مارتا تھا لیکن اب وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. تو بیسیکلی ججز کو اپنے فریم آف جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل، اس کے اندر رہ کے کردار ادا کرنا چاہیے. کٹھ پتلی کا رول بالکل ججز کو ادا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ساری گفتگو ابھی چل ہی رہی ہے، لیکن اس دوران ایک ویڈیو نئی وائرل ہوئی ہے. پتہ نہیں یہ پرانی ہوگی لیکن ان دنوں بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں جو سپریم کورٹ رجسٹری ہے وہاں پہ سینئر وکلاء اور ججز جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں. وہ ویڈیو جو ہے اس میں وہ ایک انڈیا کا مشہور گیت ہے، میرا چین وین سب اجڑا، ظالم نظر ہٹا لے، برباد ہو رہے ہیں تیرے اپنے شہر والے. یہ اس طرح کے گانے کے اوپر وکیل اور ججز جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں. یہ بھی ایک آئی اوپنر ہے ہماری جوڈیشری کے لیے کہ وہ جوڈیشری جو ملک میں ایک راستہ دکھاتی ہے انصاف کا، جو دبے ہوئے لوگوں کو ان کے حقوق دلواتی ہے، اگر وہ اپنی عدالت کی اسی کورٹ میں اسی جگہ پہ اس طرح کی پارٹی کر رہے ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ بہت سخت تادیبی کارروائی کی ضرورت ہے. ججز اپنا کام ٹھیک کریں تو کسی سیاسی پارٹی کو موقع نہیں ملتا اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا. لیکن اگر ججز جو ہیں وہ کسی کے دباؤ میں، پاور بروکرز کے دباؤ میں، کسی پریشر گروپ کی دباؤ میں، ایک زمانہ تھا دہشت گردوں کے دباؤ میں وہ فیصلے نہیں کر پاتے تھے جو فیصلے کرنے والے ہیں، اور کسی بھی سیاسی دباؤ کی وجہ سے یا عوامی مقبولیت کو دیکھ کر اگر وہ فیصلے کرتے ہیں یا اخباروں کی شہ سرخیوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں تو یہ انصاف کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے. ججز کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ججز کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے ان کا فیصلہ مقبول ہے یا غیر مقبول ہے. ان کو آئین کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق